السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر میر۔ عمر، کیا خبریں ہیں؟ خبریں تو آپ کو پتہ ہے بہت افسوسناک ہیں۔ اس طرح کے پشاور والا واقعہ ہوا، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پشاور واقعے میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں تو ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو جو ہے ان کے آسانی کا معاملہ فرمائے، لیکن دو اور واقعات بھی ہیں جو کہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کہ پشاور والا واقعہ ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، جبکہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کہ اگر 100 ہلاکتیں یہاں پر ہوئی ہیں تو تقریباً 91 ہلاکتیں، 91 شہادتیں وہاں پر کہاں ہوئی ہیں۔ کہاں پہ؟ یہ کہ ایک ہی دن کا واقعہ ہے، ایک ہی دن کے واقعات ہیں، بلکہ دو واقعات ہیں جو کہ اتوار والے دن ہوئے، اور جس میں ایک کوہاٹ کے پی کے اندر تاندا ڈیم کا واقعہ ہے، جس کے اندر ایک مدرسے کے بچوں کا ٹرپ تھا، اور وہ جو کشتی ڈوبنے کا تاندا واقعہ ڈیم جو میں تھا۔ ایگزیکٹلی تاندا اچھا۔ ڈیم کے اندر وہ سیر و تفریح کر رہے تھے، اور یہاں تک کشتی الٹ گئی اور 50 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے بچانے کی کوشش کی، تقریباً 7 بچوں کو بچا لیا گیا، لیکن جو 50 بچے ہلاک ہوئے ان میں سے صرف 20 کی لاشیں بازیاب ہو چکی ہیں، نکالی جا چکی ہیں۔ باقی لوگ ابھی تک جو ہے وہ لاپتہ ہیں، وہ اسی ڈیم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو ہوا وہ کوئٹہ کراچی شاہراہ، اس میں اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کراچی سے نکلے آپ کو اندازہ سنگل روڈ ہے، یہ کوئٹہ تک سنگل روڈ ہے، یعنی کہ اتنا لمبا راستہ ہے، سنگل روڈ ہے، اور وہاں پر پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہوتے رہے ہیں۔ جہاں پر لسپیلا سے کراچی جانے والی بس میں جو ہے وہاں ایک کھائی میں گری ہے، اس میں 41 افراد سوار تھے، اور حالت یہ تھی کہ وہاں پر اس ڈرائیور کو اس بس میں سوار خواتین نے کہا بھی کہ بچے ہیں ساتھ تو آہستہ چلاؤ، لیکن بات نہیں یعنی سنی یہ گئی، اور دو وہ واقعات ہیں جن میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیجولٹیز بہت زیادہ ہیں، اور یہ تقریباً اتنی ہی بالکل ہیں جو پشاور کے اندر افسوسناک پشاور کے دہشت اندر گردی واقعہ کا ہوا ہے۔ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ میڈیا کی لائم لائٹ میں اس طرح سے جگہ نہیں پا سکے، اور جو خبریں لگی بھی ہیں اس کے بارے میں پھر مزید کوئی تجزیہ یا مزید رپورٹ جو ہے اس طرح سے سامنے نہیں لائے گی۔ تو ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ آج ہم ان دو واقعات کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں اور کوشش کریں کہ ان کے اسباب اور وجوہات جاننے کی، تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ تو عمر، اگر ہم یہ دیکھیں جو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، سب سے پہلا واقعہ جو جہاں پہ مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے چھوٹے، ان کے ڈوبنے کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا ہے جو وہ کشتی میں تھے، تو ابھی تک کتنی وہاں پر ٹوٹل کیجولٹیز کی اطلاعات ہیں، مطلب کنفرم؟ وہاں تقریباً 50 کیجولٹیز ہو چکی ہیں نا، اس میں 20 کی لاچیں نکالی جا چکی ہیں، 30 لاپتہ ہیں، اور امید تو یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ان کو زندہ ہم نہیں نکال سکتے۔ اچھا، 2-3 دن ہونے مطلب والے ہیں۔ 50 بچے جو ہیں وہاں پر یقیناً اس میں کے حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر بالکل اس میں ہم یہ چیزیں دیکھیں نا، تو میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، پاکستان کے اندر خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو تفریحی مقامات ہیں نا، وہاں پر یہ جو بوٹس وغیرہ انہوں نے دی ہوتی ہیں، تفریحی کشتیاں جو ہوتی ہیں، ان کی حالت اگر آپ نے نوٹ کی ہو تو وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی، بڑی ناگفتہ بے سے خستہ حال کشتیاں وہاں پہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی اور کشتی اوور ہوتی ہے، لوڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اوور لوڈنگ ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس کشتی کے اندر بالفرض 30 لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ کرایہ زیادہ وصول کرنے کے چکر میں اس کے اندر ڈبل کیپیسٹی کے لوگ بٹھا لیں، یہاں 50 بھی لوگ ایسا ہی بٹھا ہوا لیں۔ ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مدرسے کے جتنے لوگ ہیں سب کو ایک ہی کشتی میں اکوموڈیٹ میں سب کو ایک میں چڑھا دیا ہے۔ اب بھائی دیکھیں نا، کوئی یہ رول اصول ریگولیشن میں ہونی یہ، چاہیے بھائی۔ جی ہاں، اور نہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ ریگولر اتنا پریکٹس ہے ہوتا یہ۔ رہا ہے، اچھا اتنا ہوتا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں کہ نہ وہ تیراکی کے ماہر ہو گئے ہیں کہ نہ جیسی کشتی ڈوبتی ہے وہ چھلانگیں لگا کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایک دیکھیں نا، بچے نے، جنہوں نے 7 بچے بچائے ہیں، ان کے اپنے بچے، اس کے اپنے بچے کو بعد میں پتا لگا کہ وہ اندر ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد لسٹ پرووائڈ کی، پتا لگا میرے ایک تو تو اپنے بچے اس کے اندر یقیناً تھے۔ ایک تو یقیناً یہ وجہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جو اوور لوڈنگ ہوئی ہے، اور یہ میں دیکھتا ہوں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے پاکستان کے اندر۔ آپ ایک بالکل ایسا رکشا ہی ہے۔ دیکھیں، چنچی کوئی رکشا دیکھیں، اس میں بھی اس کی کوشش ہوگی کہ ٹینکی پہ بھی کسی کو بٹھا لے، اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھا لے، اور جو سیٹیں ہیں مختص اس میں بھی تو کوئی بیٹھا ہی ہوتا ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ، گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھائے ہوتے ہیں، اچھا اور پھر یہی دیکھیں حادثہ۔ بلا جہاں پر تھوڑا بہت لوگ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کراچی بورڈ بیسن جائیں تو وہاں پر جب آپ کشتی کی رائڈ لیں تو پتہ ہے کہ یار سب دیکھنے والے ہیں، ریگولیشن فالو کریں، تو اتنے ہی بندے بٹھائیں گے اتنے بٹھانے کی اجازت ہے، زیادہ نہیں بٹھائیں گے۔ لیکن ہاں، سیم وہاں پہ آپ کسی اتھارٹی ہے، دریا کے کنٹرول ہے، کنارے پہ چلے جائیں، وہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں تو کوئی دیکھنے وہ والا جتنے نہیں، مرضی کوئی بٹھا پوچھنے لیں گے۔ والا نہیں ہے، وہ جتنے مرضی ایگزیکٹلی۔ بٹھائیں۔ اچھا، ایک چیز یہ، دوسری چیز جو میں یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں نا، اس طرح کے مسائل کے حوالے سے جو میری نوٹس میں آئی ہیں، وہ یہ کہ پہلی بات تو جیسے ہم نے کی، کشتی خود بھی خستہ حال ہوتی ہے، اس کی سیفٹی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ واقعی میں چلنے کے قابل ہے یا نہیں، ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، لیک تو نہیں ہے، کوئی اور مسائل تو نہیں ہے، اس کا انجن اچھی حالت میں ہے یا نہیں۔ دوسری چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سیفٹی میئر کیا ہے اس کشتی کے اندر، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کیا لائف جیکٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے فار ایچ اینڈ ہاں ایوری لائف پیسنجر؟ جیکٹ
یعنی اب دیکھیں نا وہاں پر پروٹوکول یہ ہوتا ہے، کسی بھی آپ دنیا میں جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر آپ کی کشتی کی سواری ہے، سب سے پہلے سوار ہوتے ساتھ ہی یا اس سے پہلے آپ کو لائف جیکٹ پہنائی جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے، اور پاکستان میں چیزوں کو اپنائی جاتی ہے لیکن ہر جگہ پہ نہیں. یعنی اب اب وہ دیکھیں نا، اب انہیں بوٹ بچوں مشن کی کو بات کی، اگر لائف جیکٹ پہنائی گئی ہوتی تو پھر ایسا نہ ایون ہو پاتا. اس طرح یا اس طرح ہوتا ہی نا، یا اگر خدا نہ خواستہ ہوتا تو وہ کیجولٹی شاید بہت کم ہوتی. ایگزیکٹلی. لیکن لائف جیکٹ پہنائی جانی چاہیے، اور اس کے بغیر تو الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے کشتی کو لائسنس ملنا یا وہاں پر اس بندے کو آپریٹ کرنا جو جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہاں پہ کشتی چلانے یار کا. میں تو اکثر کہتا ہوں ہر جگہ چیزوں کو کیجول لیا جاتا ہے یار، کہ رولز اویلیبل ہیں لیکن رولز فالو نہیں کیا جاتا. لائک پشاور والی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اس پہ کافی بات ہوئی ہے. اب پشاور کے اندر بھی سب کو پتا ہے یار، ایک چیکنگ کرنے آپ اندر جا رہے ہیں، ہر لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے اس لیے کہ یار او بھائی تو جاننے والا ہے، تو روز آتا ہے یار. یا پھر کیا کہتے ہیں بھائی افسر آ گئے ہیں تو افسر کی گاڑی میں اگر بلیک، بھائی افسر کی گاڑی میں کیوں بلیک شیشے ہیں بھائی، اگر باقیوں کی گاڑی میں نہیں ہو سکتے لیکن افسر کی گاڑی میں بلیک شیشے کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، تو کیجول لیتے ہیں. وہاں بھی ہوتا ہے پولیس والوں نے اس کو کیجول لیا بھائی. ہم لیکن آپ انسانی ٹھیک ہے جان کو روڈ ہوتا ہے کیجول تو نہیں لے سکتے، خاص طور پہ جب ڈیم ہے، اس طرح کی سچویشن ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہے، اور پھر بچے سفر کر رہے ہیں یار. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، بچے تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح ٹرینڈ نہیں ہوتے، کوئی شرارت کر جائے، کوئی ویسی خدا نخواستہ سلپ ہو جائے، ان کی تو جان چلی جائے گی فوری طور پہ. تو اس میں جو ضرورت سمر کی ہے فوری طور پہ جو اپنانے کی، وہ یہ کہ پروٹوکول پورے ہوں، ان کو لائف جیکٹ لازمی دی جائے، لازمی ہر بندے کو. اور لائف بہت ضروری جیکٹ ہے. کے بغیر آپ آپریٹ نہ کرنے دیں وہاں پر کسی بھی فیسلٹی کے اندر، تفریحی مقام پر موجود کشتیوں کو، بوٹس کو، ایون پیڈل بوٹس ہوں، 2 بندے بھی چلا رہے ہوں. چھوٹا پانی 2 فٹ پانی بہت کافی ہوتا ہے کسی بندے کو ڈبونے کے لیے اگر وہ حواس باختہ ہو جائے تو. اور چھوٹے بچے تو آپ کو پتا ہے کسی کی ناک میں پانی چلا جائے وہ فوراً انکانشیس ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، چوتھی چیز جو میں یہاں پہ نا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لائف سیونگ سکلز یا ٹریننگ یہ ہمارے آنا نہیں دی جاتی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکولس کے اندر بھی بنیادی چیزیں آپ کو کم از کم بتائی جائیں، سکھائی جائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو تیرنا جانتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں. ہو سکتا ہے بہت اچھے تیراک نہ ہو، لیکن اگر آپ تھوڑا بہت اس سائنس سے فیملیئر ہوں کہ اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں آپ کیسے سسٹین کر سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے تاکہ اتنی دیر میں ریسکیو پہنچ جائے اور وہ آپ کو بچا لے اور آپ فوری طور پر رسپونڈ کر سکیں. تو میرا خیال میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے جو افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کو کچھ چیزوں کی نا بنیادی ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے صاحب کو یہ ٹریننگ اویلیبل ہے. اچھا، آپ دیکھیں لیکن مسئلہ کیا ہے، ایوری تھنگ از رسٹنگ ان پاکستان. اب اسلام آباد کے اندر سول ڈیفنس کی ٹریننگ اویلیبل ہے، اور سول ڈیفنس کے لیے باقاعدہ وہ اعلان کرتے ہیں سول ڈیفنس کی ٹریننگ اسٹارٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ آ جائیں. اب میں نے لائک یہ جنوری میں اسٹارٹ ہو رہی تھی، میں نے کال کر لی، میں نے کہا پوچھوں یار ٹریننگ کرانا میں بھی کر لیتا ہوں یار. اچھا پہلے تو یہ کہ اس کی ٹائمنگ ایک سلاٹ اویلیبل تھی، وہ ٹائم میں اویلیبل نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ 20,000 کی ٹریننگ تھی. اب 20,000 کی بات ہر بندہ نہیں دے سکتا نا، لائک ہو سکتا ہے میں اپنی نہیں ٹائم تو سوٹ فری کرنا ہونی چاہتا چاہیے، چلا یہ جو جاتا. چیزیں ہیں ایگزیکٹلی. یہ فری ہونی چاہیے. اب اسلام آباد پولیس کروا رہی ہے سول ڈیفنس کی ٹریننگ اور 20,000 روپے لے رہی ہے ساتھ. آپ ٹھیک ہے سب کچھ کروائیں گے، لگژری کروائیں یار، چلیں آپ پیسے لے لیں، نامنل لے لیں یار تاکہ کچھ لوگ آ بھی ہاں جائیں. یہ تو ٹھیک ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتے لوگ. کنٹیکٹ کر کے کر لیں، یا اسکولوں سے کالجوں سے کنٹیکٹ کر لیں یار کہ آپ فیسوں کے اندر شامل کر لیں، ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں. پر اگین آپ یہ مینشن نہیں کر رہے، آپ ایڈورٹائز ہر جگہ کر رہے ہیں سول ڈیفنس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں جناب ہم. تو وہ جب آپ کال نہیں کریں گے وہ پتہ نہیں لگا 20,000 روپیہ بھی ہے تو کون آئے گا؟ آ بھی جائے گا تو لائک وہی آئیں گے تو لائک کچھ چیزیں ہیں جو وہ تو 20,000 میں میں چلیں گے. سمجھتا ہوں کہ تمام سکولز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں وہ مسٹ ہونی چاہیے. مطلب جو ڈرل ہے نا، اب آگ لگنے کی ڈرل ہے وہ سب کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. ایمرجنسی ایویکویشن مطلب فوری طور پہ کہیں سے کوئی بلڈنگ خالی کرنے کی ڈرل ہے وہ لازمی ہونی چاہیے ہر سیمسٹر میں بچوں کے لیے. اسی طرح خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے یا اس کو پانی سے نکالا گیا ہے، تو اب اس کو فوری طور پہ ریسکیو کیسے کرنا ہے، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا دینا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت آسان ہوتی ہیں، یہ پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح خدا نخواستہ کسی کو کارڈک اریسٹ ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر اس کو کیسے بچایا جائے، اس کو کیا ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ جس سے اس کے بچنے کے چانس بڑھے، کیونکہ جب تک وہ ڈاکٹر تک پہنچے گا تب تک ہو سکتا ہے وہ سروائیو نہ کر سکے. تو میرے خیال میں یہ جو کچھ ایمرجنسی ڈرلز ہیں نا یہ مسٹ ہونی چاہیے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، کہ جہاں پر فوری رسپونڈ تاکہ بچے یا جو بھی ایڈلٹس بھی ہیں وہ کر سکیں. پانچویں چیز جو میں نا یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا وہ یہ، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ ان کا رسپانس کیا تھا، وہ یہ کہ جو بھی اس طرح کی تفریحی مقامات ہیں وہاں پر ایک ریسکیو ٹیم اپوائنٹ ہونی چاہیے جو وہاں پہ آپریشنل آورز جس کے اندر وہ فیسلٹی ورک کر رہی ہے وہ رسپونڈ کریں اور وہ وہاں پہ حاضر ہوں. یعنی
آپ اس طرح سے بہت زیادہ قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہے نا اس کو روک سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, کہ اگر وہیں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو جیسی اطلاع ملے فوری طور پر وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ صرف کسی ایک ادارے پر بھروسہ کر رہے ہیں, ریسکیو 1122 پر یا کسی مخصوص اور ادارے کے اوپر, تو ہو سکتا ہے وہ جتنی دیر میں پہنچے اس وقت تک نقصان ہو چکا ہو. تو میرے کہنے کا یہاں بھی دیکھیں نا عبداللہ, یہاں بھی لائک جنہوں نے بچایا وہ عام پبلک تھی جو تیراکی جانتی تھی. لیکن دیکھیں, اچھا میں آپ کے سب پوائنٹس سے اتفاق کرتے ہوئے ایک پوائنٹ کا اضافہ ضروری ہے کہ یہ سب پوائنٹ شاید پاکستان میں ہر چیز کے رول اویلیبل ہے. اس چیز کے لیے یہ تمام چیز باتیں کی نا لائک آلریڈی اویلیبل ہیں, یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے وہاں کے پولیس والے, وہاں کے 1122 والے, لائک جو بھی ذمہ دار ہیں, شاید وہاں کے AC DC, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یار جو رول ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں جو آپ بات کریں کامن سینس کی چیزیں ہیں, اور پاکستان کے کامن سینس کے تمام قوانین موجود ہیں. آپ پوچھیں کہاں, لائک اسلام آباد میں تو لائک فائر بریگیڈ ہوتی ہے, ہر بڑے بلڈنگ میں ہوتی ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں نہیں اسلام آباد ہوتی. میں یہ لائف جیکٹ وغیرہ دیتے ہیں سب کو جو لوگ بیٹھتے ہیں کہیں پہ؟ آئی ریمبر کہ اسلام آباد میں دیتے ہیں جو اسلام آباد, لیکن آج کل بوٹ بند کی ہوئی ہے اسلام آباد میں, جو ہے نا ان کا وہ ایک کیا جگہ ہے, جو بھی جگہ ہے وہاں پر ٹھیک ہے. بوٹ بند عمر کی ہوئی ہے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دوسرا جو ہمارے سامنے ایک اور افسوسناک کراچی حادثہ شاہراہ ہوا میں, جی, کوئٹہ کراچی شاہراہ کے اوپر ایک بس جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے. تو عمر اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ مجھے بار بار یاد ہے, لوگ ٹہرے نہیں حادثہ دیکھ کے. تو ایک بندہ جو ہے وہ جب کھائی میں گری نا, تو ایک جو بچہ تھا تقریباً 12 سال کا ہوگا, ہاں 15 سال کا, تو وہ اس نے کسی سوراخ سے بس سے نکل کے روڈ پہ آیا. روڈ پہ آ کے اس نے چیخو پکار کی, ہاتھ چھات دیکھنے کی کوشش کی, کوئی نہیں رکا, سب بس سے نکل گئی. اس وقت گاڑی میں آگ نہیں لگی تھی, شاید بچایا جا سکتا تھا. بڑی مشکل سے ایک بس رکی جس نے آ کے بچانے کی کوشش کی. تقریباً انہوں نے 4 لوگوں کو نکال بھی لیا وہاں سے, اور 4 لوگوں کو نکالا, لیکن باقی آگ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ کسی کو نکال نہیں سکے. اور اس پہ ہم دیکھیں ایک بہت اچھا تو نہیں, لائک ایک محسوس ہوتا ہے یار ممتا کی طرف کتنی ہوتی ہے. ایک وہی جو 15 سال کا بچہ تھا, اس نے باہر نکلا, اس نے دیکھا کہ اس کا 2.5 سال کا بھائی بھی باہر پڑا ہوا ہے. تو اس کی والدہ نے کیا کیا, والدہ نے چھوٹا سوراخ دیکھا, اس نے کہا بچے کو تو جان بچاؤں میں, میری باہر جان تو نکالو, جا رہی باہر ہے. پھینک دو بچے اس نے اس کو باہر پھینک ماں دیا, مر وہ گئی, اس اس کے نے بھائی نے مرتے اٹھا لیا, مرتے بچے کو باہر بچے کو دھکیل باہر دیا پھینک تاکہ دیا. اور بچہ کم از کم بچ جائے. یقیناً یہ تو انسانی بالکل ہمدردی کے اور ممتا کی محبت کے واقعات یقیناً موجود ہیں. لیکن یہاں پہ بھی نا کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں تھوڑا تفصیلی جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے اور اس پہ ایمفسائز بھی کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو شاہراہ آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ ذکر کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر نا یہ کوئی پہلا کوئٹہ حادثہ کراچی نہیں ہے. جی ہاں, بالکل ایسے یہ ہی ہے. سنگل روڈ ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ واقعات سالانہ بنیادوں پر ہوتے ہیں, 20 واقعات ہوتے ہیں چھوٹے بڑے ملا کر کے. یعنی ہمیں ہر کچھ عرصے بعد اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر بس جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی. تو ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ روڈ کی کنڈیشن کیا ہے, اس کے موڑ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس تو نہیں ہے, کہیں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ڈرائیور جو ہے اس کو مشکلات کا شکار ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری چیز, یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا جس طرح کے, اس کے اندر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈرائیور تھا اس کی اپنی کنڈیشن کیفیت کیا تھی جس وقت وہ ڈرائیو کر رہا تھا. بس وہ نیند کا شکار تو نہیں تھا, بے آرامی کا شکار تو نہیں تھا, کسی نشے میں تو اس وقت وہ نہیں تھا, کوئی ایسی تیز رفتاری یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں کر رہا تھا, کوئی ریس تو نہیں لگا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا. کیونکہ جب ہم بعد میں تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ والا واقعہ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ہوا ہے. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت لوگ جو ہیں وہ موسٹ آف دا پیپل جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی طرح ایسے ہی ہے. مسافر بھی جو ہوتے ہیں وہ غنودگی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور خود نیند کا شکار ہو گیا ہو. تو یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ کیا اس کے ساتھ کوئی ہیلپر یا کنڈکٹر موجود تھا بس کا جو اس کو انگیج رکھتا, اس کو سونے نہ دیتا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ڈرائیور کو پہلے آرام ملا تھا یا نہیں ملا تھا. ہونا یہ چاہیے اگر ڈرائیور ایک ٹرپ سے واپس آیا ہے تو کم از کم اس کو 12 گھنٹے آف ہونا چاہیے اگلے ٹرپ پہ جانے سے پہلے, تاکہ اس نے اپنی نیند پوری کی بھی ہو, فریش ہوا ہوا اور پھر وہ نئے ٹرپ پر جائے. تو یہ چیزیں انشور. اچھا یہاں پہ نا ایک اور چیز بھی ہے, ڈرائیور عموماً بڑے یہ ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں جو اس طرح کے بڑے روٹس پر گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن صرف مہارت کافی نہیں ہے. آپ جس مشین کے اوپر بیٹھے ہیں, جس بس کو آپ چلا رہے ہیں, اس کی کنڈیشن بڑی میٹر کرتی ہے سر, ایسے ہی بالکل. کہ اس کے ٹائرز کی سچویشن کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے. اگر ٹائر ہی جو ہے وہ ختم ہوا ہوا ہے تو آپ جتنے مرضی ماہر ڈرائیور ہوں گے, اس نے بس نے اگر مخصوص رفتار سے باہر نکلنا ہے تو وہ روڈ چھوڑ دے گی, اس کی گرپ ہی نہیں ہوگی. تو ٹائر جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس کی بریکس جو ہیں وہ
چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ بریک شوز کے اپنی حالت میں ہیں یا نہیں. اسی طرح اس کی باقی جو انجن کی سچویشن ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے. اور پھر مزید میں یہاں پہ کہوں گا کہ بس کی جہاں آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا تو بس کی سیفٹی میئرز بھی دیکھیں. کیا بس کے اندر ایمرجنسی ڈور موجود ہے؟ اور اگر وہ موجود ہے تو کیا وہ کھلتا بند ہوتا ہے یا وہ صرف انہوں نے لگایا ہوا ہے اور وہ کھولنے کا کوئی طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا بس میں اگر آگ لگ جاتی ہے, الٹ جاتی ہے, تو ہم انتظار کریں گے کہ بس اب کٹے گی یا اس کے اندر سے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا. تو اگر وہ ڈورز موجود ہوں پراپر جگہوں پہ اور مسافروں کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ڈور ہے, اگر کوئی حادثہ ہوگا تو اس کو کھول کے باہر نکلنا ہے, تو شاید جو واقعات ہیں ان کے اندر قیمتی جانوں کا ضیاع کم ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور پھر وہی آپ والی بات ہے کہ رولز موجود ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اب ایک روڈ ہے آلریڈی سنگل روڈ ہے, اس کے اوپر جو حد رفتار ہے اس کی پابندی کی ضرورت ہے کہ جو ہیوی ٹریفک کے لیے متعین کی گئی ہے. یعنی بالفرض اگر وہاں پہ حد رفتار 70 یا 60 ہے تو حادثہ ہونے کا چانس کم ہوگا. لیکن اگر آپ اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں, 100 سے اوپر جا رہے ہیں, رات کا وقت ہے, تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے نا, سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اب یعنی یہ جو ہے واقعہ, اس کی اگر تفصیلات پڑھے تو بڑی خوفناک ہیں کہ کئی میٹر تک وہ بس جو ہے نا حفاظتی جو جنگلہ تھا یا وہ جو باڑ تھی اس سے رگڑ کھاتی گزرتی رہی ہے اور پھر جا کر کے وہ گری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی تیز رفتار تھی اور مومنٹم میں تھی اور ڈرائیور جو ہیں وہ کنٹرول کھو بیٹھے اس بس کے اوپر, یہ انہیں پتہ نہیں چلا. تو میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میرے خیال میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر قوانین کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا سدباب کیے جا سکے. جی عمر. بالکل, اگین حاصل کلام وہی بات کہ آپ قوانین پہ عمل نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا. جسٹ نیڈ ٹو لائک امپلیمنٹ دیم, انفورس دیم. بالکل. اور ہم مطلب یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا, اگر گورنمنٹ جو ہے اس کی اتھارٹی اتنی نہیں ہے, یہ جو ادارے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر رہے, تو کم از کم جو سفر کرنے والے لوگ ہیں, جو تفریح پر جانے والے لوگ ہیں, ان کے بڑے والدین, سپروائزرز, ٹیچرز جو بھی ساتھ ہیں اس موقع پر, وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم جس چیز میں یا جو فیسلٹی لینے جا رہے ہیں کیا وہ رسکی تو نہیں ہے, کیا وہ خطرناک تو نہیں ہے. بالفرض اگر آپ کہیں اس طرح کی کشتی میں بیٹھنے لگے ہیں تو آپ یہ میک شور کریں کہ کیا آپ کو لائف جیکٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اگر لائف جیکٹ نہیں مل رہی تو فوری طور پر اس پلان کو ابارٹ کریں, آپ وہ رائڈ نہ لیں, وہ جھولا نہ لیں, وہ تفریح انجوائے نہ کریں جس کے اندر آپ کو کلیئر رسک نظر آ رہا ہے. اگر کہیں پہ ان کے اساتذہ ہوتے ساتھ یا کوئی انچارج ہوتے تو فوری طور پہ ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بعد میں کہ دیکھیں جی لائف جیکٹ نہیں دی گئی تو بھی آپ اس میں سوار نہ ہوں, آپ تھوڑا سا اس کامن سینس کو بھی یوز کریں نا. اسی طرح اگر آپ اس طرح کی شاہراہ میں سفر کر رہے ہیں تو کوشش کریں ایسے وقت میں سفر کریں کہ جب دن کے اوقات ہوں, بس کی ذرا کنڈیشن بھی دیکھ لیں, بہتر ٹرانسپورٹ کمپنی لیں. اور اس طرح کی جو بسیز ہیں, اس طرح کی جو وہیکلز ہیں, وہاں پر اگر آپ اس پہ سفر کرنے سے منع کریں گے تو یقیناً جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ یار ہم بھی نئی بسیز لے کر آئیں. اور پھر فیڈ بیک دیں آپ اداروں کو. آپ اگر یہ نوٹس کر رہے ہیں نا کہ آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ راستے میں غیر ضروری سٹاپس کر رہا ہے یا وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے جو کہ بہت ڈینجرس ہے, ریس لگا رہا ہے, یا اس کی بس کی حالت اچھی نہیں ہے, یا وہ کوئی رولز وائلیٹ کر رہا ہے, تو آپ جیسے ہی آپ کا ٹرپ ختم ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو کوئی اتھارٹی کمپیٹنٹ پرسن نظر آتا ہے اس کو رپورٹ کریں آپ. یعنی موٹر وے پہ یہ ہمیں بہت پتہ ہے اہم کہ چیز ہے جو ہم نہیں کرتے. جی موٹر وے پہ ایسی بہت سے واقعات ہم نے دیکھے کہ جب موٹر وے پولیس کو بتایا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر نوٹس لیتی ہیں اس طرح کی کسی بھی ریکلیس ایکٹیویٹی کا, وہ موقع پر جرمانہ کرتی ہیں ڈرائیورز کو, ٹرانسپورٹرز کو, تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے. تو میرے خیال میں ناظرین ہم نے اس طرح کی جتنے بھی حادثات اور واقعات ہیں ان کے اسباب کا جائزہ لیا ہے اور اس کے حوالے سے اپنی رائے پیش کی گئی ہے کہ کیسے آئندہ قیمتی جانوں کے ضیاع کو کم کیا جا سکتا ہے, ان سے بچا جا سکتا ہے. ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری گفتگو کیسی لگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.